لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے اپنے اس مقدس مہینے میں ہمیں جن نعمتوں سے نوازا تھا اب وہ اختتام کے قریب ہے. ان نعمتوں میں سب سے اہم نعمت روزے کی نعمت تھی، جسے اللہ نے ہمیں تقوی سے آراستہ ہونے کے لیے عطا کیا تھا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صاحبان تقوی کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صبروا ایاما قصیرہ. ان لوگوں نے دنیا میں تھوڑی سی مدت، ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تھوڑی ہی سی مدت ہے، تھوڑی سی مدت انہوں نے دنیا میں صبر اور ثبات قدم سے کام لیا اور اس کے نتیجے میں وہ ایک طویل راحت و آرام کے حقدار بن گئے. کتنی منفعت بخش، کتنی سودآور تجارت انہوں نے کی، جس کا انتظام ان کے لیے ان کے پروردگار نے کیا تھا. کل کی تقریر میں نے صبر کے سلسلے میں صبر کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، فائدہ کیا ہے بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ علماء اخلاق نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. البتہ یہ تینوں قسمیں نچوڑ اور خلاصہ ہیں روایات اور احادیث کا. ایک قسم تھی یہ جو ہے مصیبت پر صبر، جس کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. دوسری قسم تھی عبادت و طاعت پر صبر، اور تیسری قسم گناہوں میں صبر. آج آپ کی خدمت میں یہ 2 قسمیں عرض کرنا ہے. صبر کی دوسری قسم عبادت و طاعت پر صبر ہے. دیکھیے، بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جب خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنا آسان نہیں ہوتا. انسان کا نفس اس کا ساتھ نہیں دیتا. شدید گرمی میں لمبے روزے رکھنا اور جاڑے کی یخبستہ راتوں میں ہمارا نفس گرم و نرم بستر چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، خصوصاً ان جگہوں پر جہاں ہیٹنگ اور گرم پانی وغیرہ کی سہولت موجود نہیں ہے. ایسے میں بستر چھوڑ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سردی سے کانپتے ہوئے نماز شب اور پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہونا قوت صبر کے سہارے کے بغیر ناممکن ہے. مشہور فلسفی، میتھ، فزکس، کیمسٹری، سائیکولوجی، جغرافیہ، منطق اور نجوم وغیرہ جیسے علوم کے ماہر بہت اعلیٰ درجے کے طبیب اور ڈاکٹر ابو علی سینا، جن کی کتاب قانون آج بھی میڈیکل سائنس میں اہم مقام رکھتی ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے. ان کی انہی صلاحیتوں کے پیش نظر ان کے شاگرد بہمنیار نے ان سے کہا کہ آپ اتنی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو لوگ آپ کو نبی مان لیں گے. ابن سینا نے انکار کیا، لیکن بہمنیار اپنی بات پر
بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے۔ ابن سینا انہیں عملی جواب دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جاڑے کی ایک رات میں جب زبردست برفباری ہو رہی تھی، نماز صبح سے کچھ پہلے ابن سینا نے بہمنیار کو آواز دی کہ میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ بہمنیار بہانے کرنے لگے، کیونکہ سردی میں اٹھ کر کے اس برفباری میں باہر نکلنا آسان نہ تھا۔ بہانے کرنے لگے، استاد آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت معدہ گرم ہو، اگر ٹھنڈا پانی پی لیا جائے تو معدہ سرد ہو جائے گا اور انسان کو بیمار ڈال دے گا۔ ابن سینا نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، تم میرے شاگرد ہو، مجھے پیاس لگی ہے تو مجھے پانی پلا دو، ان باتوں سے مطلب نہ رکھو۔ بہمنیار پھر بہانہ بانے لگے کہ ٹھیک ہے آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا شاگرد ہوں، لیکن میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کی بھلائی کا خیال رکھنا آپ کے حکم کی اطاعت سے بہتر ہے۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابن سینا نے بہمنیار سے کہا مجھے پیاس نہیں لگی ہے، میں تمہیں صرف آزمانا چاہتا تھا کہ تم میرے کتنے مطیع و فرما بردار ہو۔ یاد ہے تو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں گے تو لوگ آپ کی نبوت کو قبول کر لیں گے، آپ کیوں نہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتے؟ تم میرے شاگرد ہو، برسوں تم نے میرے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے، میں نے تم سے صرف پانی مانگا، میں نے صرف تم سے پانی مانگا، تم اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈک میں باہر جا کر پانی لانے کو تیار نہیں ہوئے اور ہزار بہانے بناتے رہے۔ دیکھو یہ مؤذن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے سینکڑوں سال بعد بھی اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس ٹھنڈک میں برفباری کے دوران مسجد میں آ کر توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اذان کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچا رہا ہے۔ وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں، میں ابن سینا نہیں۔ ان سخت حالات میں ایک دو دن نہیں، عبادت کو تھکن کا احساس کیے بغیر مسلسل جاری رکھنا صبر کے سہارے کے بغیر ناممکن ہے۔ اور پھر اپنی عبادت کو عمل سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد رب الارباب کے لیے خالص رکھتے ہوئے اسے ریا، سمعہ اور عجب سے محفوظ رکھنا صبر کے بغیر محال ہے۔ صبر کی تیسری قسم گناہ کی منزل میں صبر ہے۔ ہمیشہ حالات یکساں نہیں ہوتے، بعض اوقات دعوت گناہ اور اس کے محرکات اتنے قوی ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو گناہ کی گندگیوں میں آلودہ ہونے سے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ $1000-2000 سے محرومیت کی صورت میں گناہ کو ٹھکرا دینا آسان ہے، لیکن جہاں بات کروڑوں کی آ جائے وہاں اچھوں کے قدم ڈگمگاتے دیکھے ہیں۔ حجاب کو واجب سمجھنے والی خاتون، شراب کو حرام سمجھنے والا مرد کسی کمپنی میں ملازم ہے، $3,000-4,000 ماہانہ سیلری ہے، کمپنی کا حکم آ جاتا ہے کہ آج سے کسی خاتون ورکر کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے شراب کی پارٹی میں شریک ہونا ضروری ہے، یا نوکری چھوڑیں یا شراب، یا نوکری چھوڑیں یا اپنی شریعت۔ یہاں نوکری چھوڑ کر
हिजाब को और शरीयत को अपनाए रखना किसी हद तक आसान है, लेकिन अगर सैलरी का पैकेज लाखों डॉलर का हो और दूसरी जगह उसकी आधी सैलरी भी मिलने का इम्कान न हो, तो ऐसी हालत में हुक्म रब की पासदारी करते हुए नौकरी को ठोकर मार देना सब्र की ताकत के बगैर नामुमकिन है। उमर साद का नमूना भी हमारे सामने है। अतरुको अर्रई वर्रई मुनियती, जिसका नारा था क्या मैं रहे को छोड़ दूं, रहे तो मेरा ख्वाब है। और जनाब यूसुफ की मिसाल भी हमारे सामने है कि रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, खुदाया ये औरतें मुझे जिस गुनाह की तरफ दावत दे रही हैं उसके मुकाबले में मुझे कैद खाने की जिंदगी बसर करना, उसकी सख्तियां बर्दाश्त करना ज्यादा महबूब है। खूबसूरत औरतों की कशिश, माल और दौलत की जातिबियत, ओहदो मनसब का जादू, इसका मुकाबला सिर्फ सब्र ही के जरिए किया जा सकता है, वरना 70 साल तक अल्लाह की इबादत करने वालों को भी इसका शिकार होते देखा गया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बरसीसाए नबी का वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया था कि बरसहा बरस की इबादत के बावजूद एक खूबसूरत औरत के चक्कर में आकर किस तरह उसने शैतान के आगे हथियार डाल दिया। खुसूसन उन गुनाहों से बचना और भी मुश्किल हो जाता है जो गुनाह हमारी आदतों का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे झूठ, ग़ीबत, गैर जरूरी और बेनतीजा गुफ्तगू, इस्तेहज़ा और तमस्खुर, दूसरों का मजाक उड़ाना वगैरह। और इससे भी ज्यादा मुश्किल उन गुनाहों से बचना है जिनका सरचश्मा दिल है, जो दिल में जन्म लेते हैं, जैसे बदगुमानी और सुएज़न। इस गुनाह के लिए किसी दूसरे शख्स के ताउन की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे शख्स की शिरकत जरूरी नहीं है, इतने तनहा अकेले में भी किया जा सकता है। झूठ सुनने वाला जब तक न हो तो बोलेंगे क्या, गीबत सुनने वाला न हो तो गीबत करेंगे कैसे। लेकिन बदगुमानी, इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है, इसलिए इस गुनाह में मुब्तला होना ज्यादा आसान है। गुनाह के मौके पर सब्र करना मुसीबत पर सब्र से ज्यादा मुश्किल है, और मुसीबत पर सब्र करना इबादत पर सब्र करने से ज्यादा मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल है गुनाहों के मौके पर सब्र करना, उसके बाद उससे कम दर्जा है ये जो है मुसीबत के मौके पर सब्र करना, इबादत पर सब्र करने से ज्यादा मुश्किल है। रवायतों में गुनाह पर सब्र करने वाले को मुतबस्सिर, मुतसब्बिर, और मुसीबत पर सब्र करने वाले को मुसाबिर, और इबादत में सब्र करने वाले को साबिर कहा गया है। ये लफ्जों का फर्क उनकी मुश्किलात के पीछे नजर है। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि जो इल्तो फिदाक वमस्साबिरून वमल मुतसब्बिरून, मौला मेरी जाने आप पर से कुर्बान हो, ये साबिरून कौन है और मुतसब्बिरून कौन है? इमाम ने जवाब दिया, अस्साबिरून अला अदाइल फराइज, साबिर वो हैं जो इबादतों पर सब्र करते हैं, वल मुतसब्बिरून अला इज्तिनाबिल महारिम, और मुतसब्बिर वो हैं जो गुनाहों से परहेज के सिलसिले में सब्र से काम लेते हैं। कुरान और हदीस में सब्र की इतनी ताकीद इसीलिए है कि जब भी कोई मुस्बत और अच्छा काम कोई इंसान करना चाहता है, उसे तरह तरह की मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं। जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं
मुश्किलों से उनका कोई वास्ता भी नहीं पड़ता, ना उन पर कोई एतराज़ करता है, ना उनकी कोई मुखालफत करता है, ना उन पर कोई इल्ज़ाम लगता है। लेकिन मैदान अमल में कदम रखने वालों को हर तरफ से तीरे सितम का निशाना बनाया जाता है। बेजा तनकीदें की जाती हैं, बेजा तनकीदों से लेकर तुहमतों नारवा इल्ज़ामात तक हर किस्म की ज़हर अफशानियों का मुकाबला करना पड़ता है। आप कोई भी ताबीरी काम शुरू कर दें, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, इमाम बाड़ा, मदरसे की तामीर या कोई भी रफाही व फलाही काम शुरू कर दे, तरह तरह की हौसला शिकन रुकावटें और तौहीनो इफ्तरा व इल्जामात की बौछार शुरू हो जाएंगी। कोई कहता है करोड़ों करोड़ आ रहा है, थोड़ा सा लगाते हैं बकिया हड़प कर जाते हैं। कोई कहता है भाई इतने बड़े काम के लिए इतना सारा फंड कहां से आता है, जरूर ये इस्लाम दुश्मन एजेंसियों के आलाए कार हैं, वहीं से ये रकम आती है। कोई कहता है भला बताइए इस प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्या थी, इससे बेहतर तो फला काम था, कौम की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से अफराद इस किस्म की बातें सुन सुनकर घबरा कर इन तामीरी कामों से दस्तबरदार होकर खाना नशी हो जाते हैं। इन तमाम हमलों का मुकाबला करने के लिए सब कुछ सुनने के बावजूद मैदान अमल में डटे रहने के लिए सब्र की ताकत जरूरी है। जिस वक्त आयतुल्लाह उज़्मा बुरुजर्दी कुम में तुल्लाब व ज़ायरीन की सहूलत के लिए हरम मासूमा से मुत्तसिल मस्जिद आज़म तामीर कर रहे थे, इस अज़ीम शान मुत्तकी व परहेजगार मर्जा के खिलाफ तौहीन व इफ्तरा, तुहमत व इल्जामात का एक तूफान आया हुआ था। लेकिन आज तुल्लाब व मोमिनीन उसकी बरकतों से फैज़याब हो रहे हैं। यह अज़ीम शान मस्जिद दर्स व तदरीस, बहस व मुबाहिसा, इबादत व मुनाजात का मरकज बनी हुई है और हजारों तुल्लाब व मोमिनीन शब व रोज उससे इस्तिफादा करते रहते हैं। इस दुनिया का कोई भी अजीम काम सब्र के बगैर अंजाम नहीं पा सका है। अगर अल्लामा मजलिसी और साहिब जवाहिर ने सब्र और सिबात कदम से काम न लिया होता तो आज बिहारुल अनवार और जवाहिरुल कलाम जैसी अजीम किताबें हमारे हाथों में न होती। अगर इमाम खुमैनी ने सब्र सिबात कदम से काम न लिया होता, अगर वो दौलत सब्र से माला माल न होते तो आज ईरान में इस्लामी हुकूमत और पूरी दुनिया के मुसलमानों में ये बेदारी, ये हौसला, ये अज़्म पैदा नहीं हो सकता था। अगर अंबियाए किराम खुसूसन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अस्हाबे बावफा ने सिबात कदम के जौहर न दिखाए होते, सब्र का नमूना न पेश किया होता तो आज इस्लाम हमारे हाथों में न होता। मौजू की अहमियत के पेश नज़र कुरान मजीद ने सब्र के बहुत से अमली नमूने पेश किए हैं। एक नमूना फिरौन की बीवी आसिया की दास्तान है और एक नमूना तालूत और उनके पैरोकारों की कहानी है। जनाबे आसिया का वाकया मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। तालूत की दास्तान के इबरत अंगेज और सबक आमोज होने के बाइस परवरदिगार आलम ने उसे कुरान मजीद में सूरह बकरा की 254 से 252 से 274 तक की आयतों में इसे ये जो है तफसील से बयान किया है कि यहूदी कौम जो फिरौनियों के जुल्म व सितम तरे कमजोर व नातमा हो चुकी थी,
جناب موسیٰ کی خردمندانہ قیادت کے سہارے اس رقت انگیز حالت سے نجات پا کر طاقت و عظمت کی مالک ہو چکی تھی۔ اللہ نے اپنے اس نبی کے طفیل انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت صندوق عہد بھی تھا۔ یہ وہی صندوق ہے جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے آپ کو رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کیا تھا۔ جناب موسیٰ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں مقدس لوحیں اور اپنی ذرا وغیرہ اور کچھ دوسری یادگاریں بھی اسی صندوق میں رکھ کر اپنے جانشین جناب یوشع بن نون کے حوالے کیا تھا۔ یہودی اسے بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جنگوں میں اسے اپنے ہمراہ رکھتے تھے۔ اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا تھا اور انہیں اپنے طاقتور ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ جناب موسیٰ کی رحلت کے بعد بھی ایک مدت تک ان کی عظمت و طاقت کا طوطی بولتا رہا، لیکن نعمتوں کی فراوانی اور کامیابیوں کے تسلسل نے انہیں آہستہ آہستہ مغرور بنا دیا اور وہ قانون شکنی کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ نتیجے میں فلسطینیوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو گئے اور وہ اقتدار و حکومت کے ساتھ ہی صندوق عہد سے بھی محروم ہو گئے۔ اختلاف و تفرقے کا اتنا شکار ہو گئے کہ معمولی سے معمولی فوج سے بھی وہ شکست کھانے لگے اور دشمنوں نے ان کو ان کے وطن سے باہر نکال دیا اور ان کے بچوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ برسوں انہی حالات کا شکار رہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ان کے درمیان اشمعیل نبی نامی ایک پیغمبر ان کی ہدایت و نجات کے لیے بھیجا۔ یہ بھی دشمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اور ایک پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ فوراً یہ لوگ جناب اشمعیل کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور ان سے اپنے لیے ایک قائد و حاکم معین کرنے کا مطالبہ کرنے لگے تاکہ وہ اس کی قیادت میں یک دل و یک زباں ہو کر دشمن سے جنگ کر کے اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کر سکے۔ جناب اشمعیل جو ان کے حالات اور پست ہمتی سے اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم جہاد کا حکم آنے کے بعد اپنے کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے کمانڈر کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے کو مصیبت میں جو ہے مبتلا رکھیں، جبکہ دشمن نے ہمارے وطن پر قبضہ کر کے ہم کو دربدر کر دیا ہے، ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ جناب اشمعیل نے جب دیکھا کہ بیمار اپنی بیماری سے واقف ہو کر علاج کے لیے صحیح ڈاکٹر کے پاس آئے ہوئے ہیں، اپنی پسماندگی کے اسباب کو سمجھ چکے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں قوم کے مطالبے کو انہوں نے پیش کر دیا۔ اللہ نے انہیں وحی فرمائی کہ طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دو۔ جناب اشمعیل نے فرمایا کہ یا اللہ، میں طالوت کو نہیں پہچانتا۔ وحی آئی، ہم جلدی ہی انہیں تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو تم فوج کی کمان ان کے حوالے کر دو اور جہاد کا پرچم ان کے ہاتھوں میں تھما دو۔ جناب طالوت لمبے، قداور، تنومند، جوان تھے۔ اللہ نے انہیں طاقتور جسم، مضبوط اعصاب، زیرک ذہن اور حسن انتظام سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گمنام تھے۔ اپنے والد کے ہمراہ ایک گاؤں میں ندی کے کنارے رہا کرتے تھے۔
کھیتی باڑی اور بھیڑ بکری چرانے میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے. ایک دن ان کے کچھ جانور چرتے چرتے گم ہو گئے. طالوت اپنے ایک دوست کے ہمراہ ان جانوروں کی تلاش میں نکلے. چند دنوں تک وہ جانوروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر صوف کے قریب پہنچ گئے. ان کے دوست نے کہا اسی شہر صوف میں جناب اشمعیل نبی بھی رہتے ہیں، آؤ چلو ان کے پاس چلتے ہیں، شاید ان سے کچھ مدد مل سکے. جب وہ لوگ جناب اشمعیل کے پاس پہنچے اور ایک دوسرے سے نگاہیں ملی تو جناب اشمعیل نے فوراً ہی طالوت کو پہچان لیا کہ یہ وہی جوان ہے جسے کمانڈر بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جب طالوت نے جناب اشمعیل سے اپنا واقعہ سنایا تو جناب اشمعیل نے فرمایا کہ تمہارے جانور اس وقت تمہارے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں اس سے بھی بڑی ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں. اللہ نے تمہیں بنی اسرائیل کی نجات کی ذمہ داری سونپی ہے. پہلے تو طالوت کو اس پیشکش پر بڑا تعجب ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس آفر کو قبول کر لیا. جناب اشمعیل نے اپنی قوم کو اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا کمانڈر مقرر کیا ہے. تم سب لوگ ان کی اطاعت کرو اور اپنے کو دشمن سے جہاد کے لیے تیار کر لو. بنی اسرائیل کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ انہوں نے قیادت و رہبری کے لیے دولت و خاندانی وجاہت وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طور پر کچھ اصول اور کچھ قوانین، کچھ شرائط مقرر کر رکھی تھی. اور جو شرائط، جو صفات، جو چیزیں، شرطیں انہوں نے مقرر کی تھیں، طالوت میں ان میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی تھی. وہ نہ لاوی کی نسل سے تھے جس میں نبوت رہا کرتی تھی، اور نہ یوسف و یہودا کی نسل سے تھے جو حکومت کے منصب پر فائز رہا کرتے تھے، بلکہ وہ بنیامین کی نسل سے تھے جو گمنام تھے، مالی اعتبار سے بھی غریب تھے. لہذا بنی اسرائیل نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیسے ہمارے کمانڈر ہو سکتے ہیں، ہم ان سے کہیں زیادہ اس کے حقدار ہیں. جناب اشمعیل نے فرمایا اللہ نے انہیں تمہارا کمانڈر مقرر کیا ہے. قیادت و پیشوائی کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی صلاحیت کی ضرورت ہے، اور وہ طالوت میں تم سے کہیں زیادہ موجود ہے. اس لحاظ سے وہ تم پر برتری رکھتے ہیں. بنی اسرائیل نے اللہ کی جانب سے انتخاب کیے جانے کا ثبوت مانگا کہ کیا علامت ہے کہ اللہ نے انہیں انتخاب کیا ہے. جناب اشمعیل نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ صندوق عہد جو انبیاء بنی اسرائیل کی اہم یادگار ہے، تمہاری نگاہ میں بھی اس صندوق کی بہت اہمیت ہے. جسے تم کامیابی کی ضمانت تصور کرتے ہو، اسے فرشتے لے کر ابھی پہنچ رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ صندوق سب کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھ کر طالوت کی قیادت تو قبول کر لی. طالوت نے تھوڑی ہی سی مدت میں اپنی قائدانہ صلاحیت کا لوہا بھی منوا لیا. پھر انہیں دشمن کے خلاف سفارہ ہونے کا حکم دیا. البتہ یہ تاکید کر دی کہ صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ فوج میں شامل ہوں جو پورے طور سے اپنے وجود کو جہاد کے لیے وقف کر سکتے ہیں. جن کی دل بستگیاں کہیں اور ہیں وہ اس فوج کا حصہ نہ بنے. تھوڑی ہی مدت میں ایک بڑی اور طاقتور فوج تیار ہو گئی اور دشمن پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئی. دھوپ کی شدت اور سفر
اور پیدل سفر کی تھکان کے باعث وہ پیاسے ہو گئے۔ جناب طالوت نے انہیں آزمانے اور خالص افراد کو فوج سے الگ کرنے کے لیے، خالص اور ناخالص میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے ان سے فرمایا کہ تم جلد ہی ایک ندی پر پہنچو گے اور تمہیں اس ندی کے ذریعے اللہ آزمائے گا۔ تمہیں اس ندی سے صرف چند گھونٹ پانی پینا ہے، پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو پیٹ بھر کر پانی پیے گا اس کا تعلق پھر ہم سے نہ ہوگا۔ جیسے ہی وہ ندی پر پہنچے، ندی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ تھوڑے سے افراد کے سوا سب نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنا عہد توڑ دیا۔ طالوت کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی فوج کے اکثر سپاہی عہد شکن اور کمزور ارادوں کے مالک ہیں۔ طالوت نے اکثریت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مٹھی بھر با ایمان و پابند عہد افراد کو لے کر میدان جہاد میں حاضر ہو گئے۔ طالوت کی فوج اپنی کم تعداد دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ انہوں نے طالوت سے کہا، ہم دشمن کی طاقتور فوج سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن خدا اور قیامت پر جن کا ایمان مستحکم تھا، جن کے دلوں میں عشق خدا موجزن تھا، وہ دشمن کی کثرت سے نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا جناب طالوت سے کہ آپ جو مناسب سمجھیں آپ ہمیں حکم دیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، اور خدا کی مدد سے اسی کم تعداد کے ساتھ جہاد کرنے کو تیار ہیں۔ خدا کے حکم سے کتنی ہی کم تعداد والے گروہ زیادہ تعداد والے گروہوں کو شکست دے چکے ہیں۔ اللہ ثابت قدم رہنے والوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ طالوت ان مومنوں کی اس مختصر سی جماعت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں صبر و ثبات قدم کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی جالوت اپنے لشکر سے دہاڑتا ہوا سامنے آیا اور مقابلے کے لیے چیلنج کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر کسی میں اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اچانک داؤد نامی ایک کمسن نوجوان سامنے آیا، جو اپنی کمسنی کی وجہ سے جنگ کرنے والی فوج کا حصہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف اپنے بڑے بھائیوں کی مدد کے لیے ان کے ہمراہ آیا تھا، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ لیکن وہ نوجوان بہت تجربے کار اور پھرتیلا نکلا۔ اس نے اپنی فلاخن سے ایک دو پتھر جالوت کی طرف اتنی مہارت سے پھینکے کہ وہ سیدھے اس کی پیشانی پر جا کر لگے اور وہ اپنی فوج کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بنی اسرائیل اس طرح سے کامیاب ہو گئے۔ اس تاریخی داستان کے اہم نکات قرآن مجید نے 6 آیتوں میں بیان کیے ہیں۔ ان 6 آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب طالوت اور ان کا لشکر، ان کے ساتھی جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے میں آئے ہیں، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تم سب نے معبود کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ یعنی تھوڑے سے صبر کی دعوت نہیں ہے، تھوڑے سے صبر کی دعا نہیں ہے،
جب برتن کو انڈیل دیا جاتا ہے تو لفظ فراغ وہاں استعمال کیا جاتا ہے. ایک دفعہ جگ میں پانی رکھا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی اسے یہ جو ہے نکالا جا رہا ہے، لیکن جب اسے پورا انڈیل دیا جاتا ہے تو وہاں پر لفظ فراغ کا استعمال کرتے ہیں. ربنا افرغ علینا الصبر، خدایا مقابلہ بہت سخت ہے، مومنوں کی تعداد تھوڑی سی ہے، دشمن کا لشکر تعداد بھی زیادہ ہے، طاقتور بھی زیادہ ہے. خدایا ہمیں اس وقت صبر کے اسلحے کی ضرورت ہے. ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہم پر صبر انڈیل دے. وثبت اقدامنا، اور اس صبر کے ذریعے سے ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدم بنا دے کہ ہم دشمن کی کثرت اور اس کی طاقت دیکھ کر کے میدان سے بھاگ نہ کھڑے ہوں. میدان میں ڈٹنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہمیں کامیابی دے دے. کافروں پر کامیابی نتیجہ ہے ثبات قدم کا، ثبات قدم نتیجہ ہے صبر کا. اگر صبر کی طاقت نہ ہوتی، یہ تھوڑی سی تعداد کب کی میدان چھوڑ کر کے بھاگ چکی ہوتی، اور کامیابی کے بجائے ان کا مقدر شکست اور ناکامی ہو جاتا. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ بار الہ آج ہماری بھی تعداد کم ہے، آج مومنین کی تعداد بھی بہت کم ہے، لیکن بار الہ اگر تو ہمیں دولت صبر سے مالا مال کر دے، تو اگر ہمیں صبر سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما دے، تو یہ سختیاں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں، یہ طاقتیں کچھ نہیں ہیں. ان سب کے باوجود ہم طالوت کے مخلص مومن ساتھیوں کی طرح ہم بھی آج کے عالم کفر کے مقابلے میں ظلم و ستم کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.